السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے سورۃ الصبا، رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 45 کے بعد 45 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بے شک عائز ہو، میں واعظ کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، بے واحدۃ، ساتھ ایک بات کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں سے کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تقوموا، تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، مثنیٰ، دو دو، و فرادیٰ، اور اکیلے اکیلے، ثم پھر تتفکروا، تم غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں سے کہہ دو کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کی پہچان کے لیے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، اس کائنات کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب مکہ والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ کہ آسمان سے رزق کون اتارتا ہے، بارش کون اتارتا ہے، تو کہتے اللہ۔ تو یہ مکہ والے جو ہے ان حقیقت کو مانتے تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جب زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، تو پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، لات منات عزیٰ جو ہے ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ باقی جو ہے کائنات کے بارے میں مکہ والے جو تھے وہ اقرار کرتے تھے کہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس بارے میں تم دو دو یا اکیلے کھڑے ہو کر ذرا غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اتنا وسیع آسمان کس نے بغیر سہاروں کے، ستونوں کے، دیواروں کے جو ہے اس کی چھت جو ہے وہ وسیع چھت قائم کر رکھی ہے۔ کون ہے جو آسمان سے جو ہے بارش برساتا ہے، کون ہے جو رات تالی کر دیتا ہے، کون ہے جو رات کو چلا کر اس کی جگہ دن لے آتا ہے، کون ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اس طرح کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر انسان غور کرے وہ یقیناً وہ کہے گا، ہر انسان، کہ یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ عربی میں یہ غالباً حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟
ناک کیوں نہیں بول رہی، کان کیوں نہیں بول رہے، ہاتھ کی انگلیاں کیوں نہیں بول رہی، صرف زبان بول رہی ہے؟ کون ہے، کون طاقتور ذات ہے اس کے پیچھے جو صرف اس سے باتیں کرواتی ہے، باقی سب کو خاموش کر رکھا ہے؟ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر انسان کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ یہ کائنات کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جو آتی ہیں، کیا یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ کیا سارے انسان مل کر جو ہے یہ تبدیلی کائنات کے اندر لا سکتے ہیں؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، کسی شخص کی ناک سے باتیں نہیں کروا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، مٹی کے نیچے دانہ ہے، گٹھلی ہے، اللہ رب العزت کو حکم دیتا ہے، وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے جو ہے باریک سی سبز رنگ کی سوئی جو ہے وہ زمین پھاڑ کر جو ہے باہر آ جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی جڑوں کے ذریعے خوراک حاصل کر کے جو ہے ایک بہت بڑا پودا بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ایک دانے یا ایک گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے۔ کائنات کے بارے میں مکہ والوں سے کہا گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ مشرک اور کافر جو ہے اس کی مت ماری گئی ہوتی ہے، اس کی صلاحیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے شرک اور کفر کی وجہ سے، کہ وہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے۔ ایک بات کا یہاں حکم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بات کہہ دے کہ اللہ کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں دو اکیلے کھڑے ہو کر صرف غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی کفر نہیں کرے گا۔ فرمایا ما بصاحبکم، نہیں ہے ساتھی تمہارے کے من جنہ کوئی جنون۔ مکہ والو تمہارا یہ ساتھی جو پیغمبر ہے یہ اس کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، اس جیسا تو عقل مندی کوئی نہیں مخلوق میں سے۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، اس جیسا تو عقل مند ہو ہی کچھ نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نبی علیہ السلام کے بعد ساری امت پر یہ بات جو ہے یہ حاوی ہے کہ ساری امت میں سے جس نے اپنے رب کو پہچان دیا نا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، کہ میرا رب جو ہے وہ جب چاہتا ہے ہوائیں چلاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے فصلیں اگا دیتا ہے مٹی میں سے، جب چاہتا ہے ٹھنڈی ہوا ہے، گرم ہوا ہے، کیا کچھ کرتا ہے وہ، کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کائنات کے اندر وہ برپا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اپنے رب کو جو ہے ان تبدیلیوں سے، کائنات کی تبدیلیوں کے ذریعے اس نے پہچان لیا۔ ساری دنیا مل کر سورج کی سمت تبدیل نہیں کر سکتی کہ اس کو مشرق کے بجائے مغرب سے جو ہے طلوع کر کے جو ہے مشرق میں جو ہے اس کو غروب کر دیں۔ کوئی بھی چیز دے لیں، میں نے چھوٹی سی بات بیان کی ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ گٹھلی کو جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، مٹی کے اندر ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے پھٹتی ہے
اور اس میں سے باریک سبز سوئی جو ہے نکل کر زمین پھاڑ کر اوپر آ جاتی ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی گٹھلی سے، کسی بیج سے جو ہے سبز پودا جو ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ تو رب کی پہچان جو ہے یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ فرمایا ان ہوا نہیں ہے وہ پیغمبر الا مگر نذیر ڈرانے والا ہے لکم واسطے تمہارے لوگوں، میرا پیغمبر جو ہے تمہیں تمہاری نافرمانیوں کے نتیجے میں جو تمہارے لیے عذاب ہے تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ بین یدے درمیان دونوں ہاتھوں، یعنی پہلے عذاب شدید، عذاب سخت سے، تمہارے لیے کفر و شرک کی وجہ جو سخت عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے میرا پیغمبر جو ہے تمہیں ڈرانے والا ہے کہ لوگوں تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے تم پر جو ہے اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے، بچ جاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ، چھوڑ دو کفر و شرک۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سألتکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، من اجر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کی محنت میں تم سے میں اپنی محنت نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ مجھے تم سے دنیا کی طلب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میری سب ضرورتیں جو ہے میرا اللہ پوری کر رہا ہے۔ فَهُوَ لَكُمْ، پس وہ اجرت واسطے تمہارے ہے۔ جو تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کوئی اجرت لینے آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال جو تمہارا ہے یہ تمہارے لیے ہے، میں تم سے نہیں مانگتا، نہ سوال کرتا ہوں۔ ان اجریہ نہیں ہے مزدوری میری، نہیں ہے اجرت میری، الا علی اللہ مگر اوپر اللہ کے۔ میری مزدوری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاں ہے، تم سے میں ایک پائی بھی نہیں مانگتا۔ اور وہ اللہ اللہ کل شیء شہید، اوپر ہر چیز کے مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ربی رب میرا یکذف ڈالتا ہے بالحق کے حقیقی سچ کو۔ دنیا میں جو کفر شرک پھیلا ہوا ہے میرا رب جو ہے اس کفر اور شرک پر اس اپنے آسمانی حق کو ڈالتا ہے اور اس حق کے ذریعے جو ہے اللہ کفر و شرک جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حق کو مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تو چند لوگ ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، پھر مکہ والوں نے ان کا حشر کر دیا، اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، لیکن انہوں نے سب تکلیفیں برداشت کیں اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت آ گیا کہ یہ کمزور اسلام جو تھا یہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ لوگ جو تھے وہ حیران تھے۔ بدر میں آئے تھے 313 کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اور ایک وقت آیا ان غزوات کے بعد کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف چلے ہیں اور بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے مکہ مکرمہ پر جو ہے فتح عطا فرما دیتا ہے۔
مکہ والوں سے جو ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہیں عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا جو میں تمہارے لیے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، تم نے مجھے مکہ سے نکالا، میرے ساتھیوں پر تشدد کیے، ظلم کیے، مجبور کیا ان کو مکہ سے نکلنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے۔ آج وہی مکہ مکرمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے عطا فرما دیا، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ رب کی بہت بڑی عطا ہے کہ امن و سلامتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ مکہ جو ہے دوبارہ عطا کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ حق کو جب باطل پر ڈالتا ہے تو باطل جو ہے مٹ جاتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ میں نے حق کو غالب کرنا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت، ساری دنیا مل کر بھی جو ہے اس حق کو جو ہے روک نہیں سکتی۔ علام الغیوب، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کا۔ اللہ جیسی ذات جو ہے مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا نہیں پتہ کہ ایک لمحے کے بعد جو ہے میں زندہ رہتا ہوں یا ختم ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے ساری مخلوق کا پتہ ہے، ہر وقت پتہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ یا نیند نہیں پکڑتی، اور نہ کائنات کی جو ہے رکھوالی میں، حفاظت میں، نگہبانی میں اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، زمین کی تہوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں بھی کوئی چیز اس کی مخلوق ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق، آ گیا ہے حقیقی سچ، لوگو حقیقی سچ آ گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ وما یبدئ، اور نہیں ابتدا کر سکتا، الباطل، حقیقی جھوٹ۔ اب حق جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، اب اس کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے یہ نہیں چل سکتا، نہ جو ہے وہ پہلی بار آ سکتا ہے، وما یعید، اور نہیں وہ دوبارہ آ سکے گا۔ جھوٹ جو ہے اب حق نے اس کو ایسا مٹا کے رکھ دیا ہے کہ اب جھوٹ جو ہے کہیں بھی اپنی ابتدا نہیں کر سکے گا اور نہ دوبارہ جو ہے وہ غالب آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ایمان والو آج کے دن کافر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تو بڑے یلغاریں کی، بڑے کوشش کیے کہ دین اسلام کو اور اسلام والوں کو مٹا کے رکھ دیں۔ انہوں نے تو بدر میں بڑے دعوے کیے تھے، احد میں بڑے دعوے کیے تھے، خندق میں بڑے دعوے کیے تھے، بعد کے غزوات میں بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جو ہے مٹا کے رکھ دیں گے مسلمانوں کو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ان کے سب دعوے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے۔ حق اللہ نے غالب کر دیا ہے، قیامت تک غالب ہے۔ افغانستانی والوں نے اسلام نافذ کیا،
دنیا کا بدماش امریکہ جو تھا، اپنے 48 بدماشوں کو لے کر جو ہے وہ اس نے یلغار کی کہ اس نے اسلام کیوں نافذ کیا، ہم نے اس کو مٹا دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ 20 سال جو ہے جدید اسلحے کے ذریعے وہ بدماشی کرتا رہا ہے، خود مٹ گیا ہے، ان کو نہیں مٹا سکا۔ کیوں؟ ان کی حفاظت کرنے والا اللہ تھا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس کی حفاظت اللہ نہ کرے، جس کو اللہ مٹانا چاہے، اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق، کو آ گیا ہے حقیقی سچ، وما یبدئ، اور نہیں ابتدا کر سکتا، الباطل، حقیقی جھوٹ۔ حق اب غالب آ گیا ہے، جھوٹ مٹ چکا ہے، اب جھوٹ جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا۔ غالب آنے کے لیے ابتدا ہی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ یعید دوبارہ آ سکتا ہے۔ کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ضللت، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں، فإنما، پس بے شک اضل، میں گمراہ ہوتا ہوں، علی نفسی، اوپر اپنی جان کے۔ مکہ والو، تم مجھے گمراہ کہتے ہو، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اس کی سزا میں پاؤں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا نہیں ہوں۔ تمہارے کہنے سے میں نہ تو گمراہ ہوں گا، نہ جادوگر ہوں گا، نہ جنون والا دیوانہ ہوں گا۔ تم جو مرضی کہتے رہو، میرے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ میں تو اس کے آسمانی دین کے ذریعے سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ کے قرآن کی سمجھ رکھتا ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے عقل مند ہے، حکیم ہے، دانا ہے، جس کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ اور سب سے بڑا بیوقوف ہے جس کے پاس قرآن پاک کا کوئی علم نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں ہیں، سارے علوم ہیں، قرآن کا علم نہیں ہے، سب سے بڑا جو ہے یہ احمق اور بیوقوف ہے۔ کیا آج دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی ڈگریوں والے علمی صلاحیتوں والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ اور وہ جو کچھ اس تباہی میں شامل ہو رہے ہیں، دنیا کی تباہی میں، کیا وہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ دنیا کے ساتھ ظلم کر کے اس کو مٹا کر کیا وہ عقل مندی کر رہے ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں، جیسے انڈیا کا ایک علم والا صاحب علم شخص جو ہے وہ اپنے دین کا مطالعہ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے، اپنے قوم ہندو سے کہتا ہے کہ 100 کروڑ ہندوؤں، اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ کتاب لکھ ماری اس نے کہ ہندوؤں، تمہاری اپنی کتابیں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ثابت کر رہی ہے، تمہاری اپنی کتابیں جو ہیں، اس لیے 100 کروڑ ہندوؤں، تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حق غالب ہے، قیامت تک غالب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے غالب ہے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں ایک عورت جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کر کے، قرآن پڑھ کر جو ہے اسلام قبول کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو اس نے سیکھا ہے اس قرآن سے، وہ تو کندن بن گئی ہے، سونا بن گئی ہے، کھرا سونا بن گئی ہے۔
اور اس کا پیغام جو ہے اتنا قیمتی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ کافر جو ہے کسی مسلمان بندے کا دعویٰ شاید قبول نہ کرے، لیکن اس کا دعویٰ جو ہے وہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مسلمان ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں، یہ اگر مسلمان ہو گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ سیکھا ہے قرآن سے۔ اور کافروں کے ظلموں کے سائے میں یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں کے ظالمانہ سائے کے اندر جو ہے وہ بیچاری عورتیں اور مرد جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کر جو ہے اللہ کے دین کا جو ہے علم سیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان پر سایہ ہے سب کا، کفر کا، شرک کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا۔ اس بہت بڑی پابندی میں جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی قربانی ہے ان عورتوں کی، خاص طور پر۔ مرد جو ہے اس کو تو مسلمان ہو گیا، گھر والے نکال دیں اس کو، کوئی پرواہ نہیں، کسی مسجد میں جا کر ڈیرا لگا لے گا، اور بیچاری کہاں جائے۔ عورتوں کے بیان جو ہے میڈیا پر ہے، جو ان کے جو مسلمان ہوئی ہیں سننے کے قابل ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے، مسلمان کہتی ہے، میری ماں کہتی تھی اس سے تو فاحشہ بن جاتی تو وہ بہتر سی، اسلام مسلمان ہونے سے تو بہتر ہے کہ تو کوئی بدکاری کا اڈا چلا رہی تھی۔ سکھ عورت کہتی ہے میں مسلمان ہوئی تو میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کتنی قربانی ہے ان بیٹیوں کی، ان عورتوں کی کتنی بڑی قربانی ہے، جن کو گھر سے نکال دیا جائے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسی حقیقت بن گئی ہیں، وہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایسی حقیقت بن گئی ہیں وہ نئی جو ہے مسلمان ہونے والی عورتیں اور نئے مسلمان ہونے والے جو ہے لوگ جو ہیں۔ کوئی کہتی ہے میں اسلام کو مٹانے کے لیے، میں اسلام کے خلاف میں نے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں کس کے نقائص نکالوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی۔ کوئی کہتا ہے میں اسلام کو جو ہے مٹانے کے لیے مسجد میں بم رکھنے کے لیے جو ہے میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان کے لیے سینہ جو ہے کھول دیا، میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں حقیقی مسلمان۔ ہم تو خاندانی ہیں نا، ماں باپ نے کلمہ پڑھا، ہم نے پڑھ لیا۔ اصل قربانی تو ان لوگوں کی ہے۔ جس طرح اصل قربانی مکہ والوں کی تھی کہ انہوں نے مکہ کے مشرکین جو ہیں، مکہ کے سردار جو ہیں، ان کے زیر اثر رہتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں آج سے۔ اصل قربانیاں تو ان لوگوں کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا۔ وہ مکہ سے نکالے گئے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا فتح مکہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے مکہ کا جو ہے کی فتح جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اور اللہ نے ساتھ یہ آیت بھی اتاری کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمام دنیا کا کفر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے۔ یہ تو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ سورہ غزوہ احزاب ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سارے قبائل جو ہے کفر و شرک والے سارے مدینہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اللہ نے ایسی آندھی چلائی، وہ بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، وہ اپنا نقصان کر کے واپس گئے، ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، کچھ نہیں ملا، ان کو ناکام ہو کر گئے۔
یہ ناکامی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب جو لوگ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ مٹھی والی کیوں نہ ہوں، اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اللہ کا اسلام غالب ہو رہا ہے، اب بھی غالب ہو رہا ہے۔ یہ نئے نئے مسلمان جو ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ یہ بہت کچھ کریں گے اسلام کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اور لوگوں کو جو ہے اسلام سکھائیں گے اور سکھاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا، پس بس بات میں اس کے ہے، یوں ہی جو وحی کرتا ہے الیہ، طرف میری ربی، میرا رب۔ اگر میں گمراہ ہوں تو مجھ پر میری گمراہی کا وبال ہوگا، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے رب کی وحی کا کمال ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے وحی کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ یہ رب کا احسان ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں، اور اللہ کا سب سے بڑا اس پر احسان ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں اور ان کو الحمد شریف کا نہیں پتہ ہے، ان کو سورہ کافرون کا نہیں پتہ ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے علماء اور مفتیوں کے لیبل لگا رکھے ہیں، لیکن ان کو سورہ فاتحہ کی آخری 2 جملے جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا نہیں پتہ ہے کہ میں نماز کے اندر اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ ان کو سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، ان کو جو ہے لیبل لگا رکھے ہیں علامہ صاحب اور مفتی صاحب، سورہ کافرون کی آخری آیت کا نہیں پتہ ان کو کہ یہ کتنی عظیم آیت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حکم میں کیا کیا تھا۔ ان کو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بالکل نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ ان کو ختم نبوت کا نہیں پتہ ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے، اس نے نبیوں کی سلسلے پر جو ہے خاتمہ سیل لگا دی ہے، نبیوں کے راستہ جو ہے اس کو سیل لگا کر، سیل بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبیوں کا یہ سلسلہ بند کر دیا ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتہ ہے ختم نبوت کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ آخری پیغام ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو پیغام نہیں بنایا جا سکتا۔ ان علماء کو تو اتنا نہیں پتہ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف اپنے مذاہب کی کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو تو اتنا نہیں پتہ ہے، ختم نبوت کا نہیں ان کو پتہ۔ یہ کتاب، یہ آسمانی قرآن جو ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ لیکن ان 72 فرقوں نے جو ہے دھڑا دھڑا اپنی کتابیں دیکھ کر جو ہے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کو تو پتہ نہیں ختم نبوت ہوتی کیا ہے۔ یہ تو جھوٹے نبیوں کے ساتھ، نبی کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اسمبلیوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ؟ فرمایا کہ یہ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا، پس بات اس کے ہے، جو یوں ہی وحی کرتا ہے الیہ، طرف میری ربی، رب میرا، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ مسلمانوں، آجو رب کی وحی کی طرف، آجو رب کی وحی کے قرآن کی طرف، مسلمانوں آجو رب کی وحی کے دین کی طرف آ جاؤ۔
یہ لوگوں کے من گھٹ مذاہب جو ہے ان کو چھوڑ دو. حق جو ہے وہ ہے جو آسمانی ہے. الحق من ربک کا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سچ جو ہے وہ اللہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے الحق من ربک کا حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے، یہ بھی نہیں جانتے یہ علماء اور مفتی. اگر یہ جانتے ہوتے یہ کبھی بھی فرقوں کی کتابیں دیکھ کر جو ہے لوگوں کو فرقوں کی طرف نہ لاتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صحابہ کرام کی طرح کفر و شرک لوگوں کا ختم کر کے اللہ کے آسمانی توحید کے دین کی طرف لاتے. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے مقصد جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو مقصد سیکھا ہے وہ ہے نفاذ دین اسلام. لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے آسمانی دین کو اس طرح پکڑنا کہ اس کو ساری زمین پر نافذ کر دینا. صرف اس کو جو ہے گھر میں رکھنا، غلافوں میں رکھنا یہ نہیں ہے. اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ نبی علیہ السلام نے اس کو نافذ کیا. اس کے قوانین، اس کے حکم، اس کے فیصلے اللہ کی مخلوق اور زمین پر نافذ کیے. انہوں نے نافذ کر کے اس اسلام کو غالب کیا ہے. اور آج ہم جو ہے کافروں کا فتنہ نافذ کر کے منافقانہ دعوے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا انہو بے شک وہ اللہ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، قریب قریب ہے. اللہ ہر شخص کے قریب ہے، دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے قیامت کے دن. وہ منظر جو ہے مجرموں کے لیے، رب کے باغیوں نافرمانیوں کے لیے بڑا بھاری منظر ہوگا قیامت کا. جس طرح یہاں کسی چور کو، کسی ظالم کو پولیس پکڑ لے تو اس کی کیفیت جو ہے دل کی وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، پولیس اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، عدالت اس کے خلاف کیا کرنے والی ہے. اس کو سب جو ہے اس کے دل میں یہ سارے خوف جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، ڈر جمع ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے، اللہ کا باغی سرکش مجرم نافرمان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اس کی حالت جو ہے بڑی عجیب و غریب ہوگی کہ میں تو پکڑا گیا، میری تو جان نہیں چھوٹے گی، میں نے تو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اب میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہوں، میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اچھا سلوک نہیں کرے گا. اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں کہ اب میری خیر نہیں ہے. فرمایا بلاؤ ترا، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ فازعوا، جب وہ مجرم گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، پس نہیں گم ہونا، میدان معاشر سے اللہ کے سامنے سے کوئی شخص جو ہے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے گا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ وہ نظر بچا کر جو ہے کہیں بھاگ کر جو ہے جا کر چھپ جائے. بالکل نہیں، ایسا ہے ہی کوئی نہیں. زمین ساری چٹیل میدان ہوگی، کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی درخت، کوئی جھونپڑی، کچھ نہیں ہوگا. فلا فوتا، پس نہیں گم ہونا ہوگا، نہیں غائب ہونا ہوگا. اللہ کے سامنے سے کوئی غائب نہیں ہو سکے گا.
وَأُخِذُوا اور وہ سب پکڑے جائیں گے من مکان جگہ سے قریب قریب سے، وہ سب اللہ کے قریب ہوں گے، دور نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا میدان معاشر میں جو ہے رب کے سامنے صفیں جو ہے باندھ کر کھڑی ہوگی، نیکوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، مجرموں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، اور وہ اللہ کے بالکل قریب ہوں گے، کہیں دور نہیں ہو سکیں گے، نہ دور ہوں گے۔ وَقَالُوا اور وہ کہیں گے قیامت کے دن آمنا ایمان لائے ہم بہی ساتھ اس دن کے۔ یہ رب کے باغی جو آخرت کے منکر ہو کر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پر شیطانی فتنہ مسلط کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں پر سودی قرضوں، لوگوں پر بھوک، لوگوں پر ٹیکسوں، بے روزگاری کے عذاب مسلط کیے ہوئے جن لوگوں نے، یہ سب ان کی بدمعاشیاں اس لیے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ قیامت کے دن اللہ کا جو ہے اللہ کا شکنجہ دیکھ کر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ کہیں گے آمنا بہی ایمان لائے ہم ساتھ اس دن کے۔ دنیا میں انہوں نے نہیں مانا آخرت کے دن کو کہ اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا کہ تم نے ظالموں میری زمین اور مخلوق پر جو ہے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، یہ بھوکا مارنے والا فتنہ جو ہے، یہ ظلموں والا فتنہ جو ہے کیوں مسلط کیا تھا؟ یہاں یہ مسلط کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پر، اور ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ اگر یہ ایمان ہوتا ہے ان کا اللہ کی حساب و کتاب پر، دن قیامت کے پر، یہ کبھی جو ہے ظلم کا ساتھ نہ دیتے، یہ کبھی کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے اللہ کی مخلوق پر۔ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ مسلمانوں ان سے دھوکہ نہیں کھانا تم نے، بچ جاؤ ان دھوکے بازوں سے، یہ فراڈ یہ ہیں، یہ لیبل انہوں نے فراڈ کے لیے، دھوکے کے لیے لگا رکھے ہیں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا ڈر ہوتا ان کے دل میں تو یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ رب کی نافرمانی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے میری نافرمانی کیوں کی تھی، میری مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کیوں کیا تھا۔ ان کے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر۔ فرمایا وقالو اور یہ مجرم کہیں گے قیامت کے دن آمنا ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس قیامت کے دن کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا اور کس طرح ہوگا لہم واسن کے التناوش حقیقی پکڑنا، قبول کرنا، من مکان بعید دور کی جگہ سے۔ جس جگہ ایمان کو قبول کرنا تھا، اخذ کرنا تھا، وہ جگہ تو بہت دور پیچھے رہ گئی ہے دنیا۔ اب تو قیامت کا دن ہے، اب تو حساب کتاب کا دن ہے، اب تو بدلے کا دن ہے۔ اب ایمان قبول کرنے یا نیک عمل کرنے کا دن نہیں ہے۔ جس طرح مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیس کی تحویل میں، عدالت میں، جیل میں بھیجا جاتا ہے، اب جو ہے اس کے جرم کا بدلے کا دن شروع ہو گیا، وقت شروع ہو گیا۔ اب وہ کہے بھی کہ میں بھی آئندہ نہیں کریں گا، کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جو کیا ہے اس کی تو پہلے سزا پاؤ نا، آئندہ کرے گا تو پھر دیکھ لیں گے تجھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور کس طرح ہو سکتے ہیں واسن کے التناوش حقیقی پکڑنا،
قبول کرنا، من مکان بعید، جگہ دور کی سے۔ ایمان قبول کرنے کی جگہ دنیا تھی، اور آخر کی جو ہے جگہ جو ہے تو دنیا سے بہت دور ہے۔ آخر سے دنیا کی جگہ بہت دور ہے جہاں اس ایمان کو قبول کرنا تھا، وہ تو وقت گزر گیا، وہ تو جگہ ہی نہیں رہی ایمان قبول کرنے کی۔ ایمان قبول کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، اس دنیا میں تم نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب قیامت کے دن یہ تو بدلے کا دن ہے، اب یہ قبول عمل کا دن تو ختم ہو گیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا تھا، بِهِ ساتھ اس دن کے۔ دنیا میں ان ظالموں نے قیامت کے دن کا انکار کیا تھا، اس لیے یہ بڑے بڑے ظلم کرتے تھے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کو لوٹتے تھے، اس پر ٹیکسوں کا، مہنگائی کا، لوٹ مار کا، عیاشیوں کا، قرضوں کا، بے روزگاری کا جو ہے، مہنگائی کا جو ہے وہ انہوں نے بوجھ لاد رکھا تھا، ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا۔ کیوں کہ یہ آخرت کے منکر تھے، کافر تھے، یہ مانتے نہیں تھے۔ اگر یہ مانتے ہوتے تو کسی کا ایک پائی جو ہے وہ کسی کا حق جو ہے یہ کبھی نہ کھاتے۔ وَقَدْ كَفَرُوا، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا تھا، بِهِ ساتھ اس دن کے، من قبل، اس سے پہلے، قیامت سے پہلے انہوں نے دنیا میں اس قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کا، پکڑ کا، بعض پرس کا، مواخذے کا انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَيَقْذِفُونَ، اور وہ دنیا میں ڈالتے تھے، بالغیب، ساتھ چھپی باتوں کے ساتھ، غیب کے، من مکان بعید، جگہ دور کی سے۔ وہ دنیا میں بیٹھ کر قیامت کی کے دعوے کرتے تھے، وہ جس ہمیں اللہ نے جنت نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ میں نے ایک پولیس مین کی بات جو ہے وہ سنی، میں جب طالب علم تھا تو وہ کہتا تھا ہم یہاں بھی لوگوں کو لتر مارتے ہیں، آگے بھی لتر ہی ماریں گے۔ یہ ہے کافروں کا دماغ کہ ہم اپنی من مرضی یا ظلم یہاں بھی کرتے ہیں، آگے بھی کریں گے۔ یہ ہے آخرت کا کفر، یہ ہے آخرت کا انکار۔ فرمایا یقذفون، اور یہ کافر ڈالتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ یہ کافر دنیا میں بیٹھ کر جو آخرت سے بالکل دور ہے، یہ جو ہے غیب کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک ہیں، ہم وہاں بھی چودھری ہوں گے، ہم وہاں بھی حکمران ہوں گے۔ فرمایا یہ دنیا میں بیٹھ کر جن باتوں کو نہیں جانتے ہیں ان کے دعوے کرتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اور یہ جو پیر و مرشد ہے یہ بھی ایسے ہی دعوے کرتے ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں جی، آپ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، بس ٹھیک ہے، ہم جانے تو ہم تمہیں جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ بی بی ہمیں تو چہرہ دکھا دے، ہم تجھے پل صراط سے جو ہے گزار دیں گے۔ یہ شیطان جو ہے بی بی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کسی اور پل صراط کے لیے، قیامت کے پل صراط کے لیے نہیں، یہ دنیا کے پل صراط کے لیے۔ یہ شیطان جو ہے بی بی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کو ورگلا رہا ہے۔ کیسے کیسے دعوے ہیں ان لوگوں کے آخرت کے بارے میں کہ پل صراط سے ہم گزار دیں گے۔ اس بدبخت کو جو ہے اپنا نہیں پتہ ہے کہ یہ سیدھا جہنم میں گرے گا۔ جو عورتوں کے چہرے دیکھتا ہے یہ خود جو ہے خبیث جو ہے، شیطان جو ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کسی غیر عورت کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ کہاں سے آ گیا بی بی کا چہرہ دیکھنے کے لیے؟ یہ شیطان ہے
یہ خود پلسرات سے جو ہے یہ منہ کے بل گرے گا جہنم میں. یہ اس بیچاری کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. بچنا چاہیے ہر غیر مرد سے، ہر غیر عورت کو جو ہے منہ چھپانا چاہیے. خواہ وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ جو ہے باجی کہتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہماری اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ وہ ہنس کا دکاندار باجی کہتا ہے تو باجی جو ہے پھول جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا کتنا خیر خواہ ہے. اور لوٹنے کے لیے کہتا ہے باجی میں آپ کے لیے جو ہے نا شہالمی سے بہت بڑا تحفہ ڈھونڈ کر لایا ہوں. جو چیز سب سے نکمی ہے وہ باجی کو کہتا ہے باجی تیرے لیے میں نے بہت کوشش کی، شہالمی سے میں ایک ایسا تحفہ آپ کے لیے دے کر آیا ہوں کہ آپ کو وہ تحفہ دے ہی کو نہیں سکتا. ایسے جو ہے وہ چلاکیاں چلاتے ہیں کہ بی بی جو ہے بیچاری جو ہے وہ بھولی بھالی جو ہے وہ باتوں میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان فراڈیوں کے سامنے نہ جانا، اپنے گھروں میں رہو. یہ فراڈیے ہیں دکاندار، یہ لوگ فراڈیے ہیں، یہ جھوٹ سے، فریب سے، فراڈ سے تمہیں اپنی باتوں میں جو ہے یہ جکڑ لیں گے. کرنا فی کوئی بیوتکن، ٹھہری رہو اپنی گھروں میں. جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے، جن کو مومنین کی مائیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ماں کا مقام اور درجہ اور عزت اور عظمت دی ہے، جب ان کو کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، غیر مردوں کے سامنے نہ آؤ، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ان سے بڑھ کر جو ہے ناقص ہیں. ان کی تربیت تو نبی علیہ السلام نے کی تھی. ان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نہ نکلو باہر، خطرہ ہے. لیکن ہمارا جو ہے، ہماری جو ہے سبزی جو ہے وہ عورت لائے تو پھر ہی آتی ہے، مرد جائے تو وہ بینگن جو ہے وہ کیڑوں والے جو ہے گڑے سڑے بینگن جو ہے وہ لے آتے ہیں. اللہ کی بندیوں، جو کچھ لے آیا ہے آدمی، اللہ کا شکر ادا کرو، تنقید نہ کرو اپنے خاندوں پر، اپنے مردوں پر. جو ہے دکاندار ہیرا پھیری کر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے کنڈم نہ کر دو کہ تو کر رہا ہو تو میں سبزی لونی ہے، تو کیڑیاں والے بینگن لین دے سی میں ٹھیک لیاواں گی. یہ کام نہ کرو. فرمایا وَحِیلَ بَینَہُم، اور حائل ہو جائے گا درمیان ان کے، وَبَینَ، اور درمیان ما اس کے، جو یشتہون، وہ جو چاہتے ہیں. قیامت کے دن جو ہے جس ایمان کی وہ خواہش کریں گے کہ آج ہم ایمان لاتے ہیں، قیامت کو دیکھ کر ان کے درمیان اب جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا. ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ آج ہم ایمان لے آئیں تو اللہ ہمارا ایمان قبول کر لے، لیکن اس خواہش کے آڑے جو ہے جہنم کا عذاب آ جائے گا. وحیلہ، اور حائل ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، بینہم، درمیان ان مجرمین کے، وبین ما یشتہون، اور درمیان اس کے جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے کہ آج ہم ایمان قبول کر لیں اور اللہ ہمارا ایمان قبول کر لے. ان کی خواہش کے اور ان کے درمیان جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا. ان کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کما، جس طرح فعلا، جس طرح کیا گیا، باشیائہم، ساتھ ان کے گروہوں کے، شیعہ سے جمع اشیاء، ساتھ ان کی جماعتوں کے، من قبل، اس سے پہلے. جس طرح پہلی امتوں نے اللہ کا عذاب دیکھ کر جو ہے اس وقت جو ہے توبہ کی، اس وقت روئے، اس وقت گڑ گڑائے، اور اللہ نے اس وقت کا گڑ گڑانا قبول نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے کسی امت پر جو ہے عذاب کا حکم دے کر فرشتوں کو واپس نہیں وہ حکم لیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب وہ ریگستان میں
تیز دھوپ کے اندر جو ہے ریگستان پر آ گئے، سارے کے سارے بستیوں سے نکل کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر روئے، چلائے۔ اللہ نے ان کا رونا قبول کر لیا، ترس آ گیا، اللہ نے اپنا حکم دیا ہوا عذاب کا فرشتوں سے واپس لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک قوم ہے جس پر اللہ نے اپنا عذاب کا حکم دے کر واپس لیا، باقی کسی قوم پر نہیں۔ جن پر بستیوں پر عذاب آیا ہے، وہ عذاب جب آیا ہے پھر روئے ہیں، چلائے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رونا، چلانا، گڑ گڑانا قبول نہیں کیا۔ فرمایا کما فعلا، جس طرح کیا گیا بے اشیائہم، ساتھ ان کی جماعتوں کے، من قبل، اس سے پہلے۔ جس طرح دنیا میں عذاب دیکھ کر قوموں کو کہ رونے کو، چلانے کو، گڑ گڑانے کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اس وقت قیامت کے دن بھی انسان جو ہے وہ روئے گا، چلائے گا، کہے گا میں ایمان لاتا ہوں، یا اللہ جی میں ایمان لاتا ہوں، مجھے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانوں تھے دنیا میں، فی شکن، بھی شک، مریب، شک کرنے والی کے، یعنی سخت شدید شک کے تھے۔ وہ دنیا میں اللہ کی باتوں پر شدید شک کرتے تھے، ایمان لانے کی بجائے وہ شک کرتے تھے۔ جس طرح یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ظلم کر رہے ہیں۔ علماء اور مفتیوں کے لیبل لگا کر ہم صفحے اول کے مجرم بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے کہ ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم خاندانی علامہ صاحب ہیں، لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، لیکن وہ اپنے کرتوت نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان کو آخرت پر شک ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں۔ لو جی پھر پڑھ دوں اس کو جلدی جلدی میں، ٹائم ہو گیا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک، اعظکم، میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، بواحدہ، ساتھ صرف ایک بات کی، ان تقوموا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، مثنی، دو دو، وفرادی، اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، اللہ کے دین پر، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرو۔ ما بصاحبکم، نہیں ہے ساتھ تمہارے ساتھی، یعنی پیغمبر کے، من جنت، کوئی جنون، کوئی دیوانگی، کوئی پاگل پر، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا نذیر، مگر وہ ڈرانے والا ہے، لکم، واسطے تمہارے، بین یدی، درمیان دونوں ہاتھوں، یعنی پہلے، عذاب شدید، عذاب سخت کے سے، اللہ کے سخت عذاب سے پہلے میں لوگوں تمہیں ڈرانے آیا ہوں کہ اس عذاب، آنے والے عذاب سے ڈر جاؤ، چھوڑ دو رب کی نافرمانی، چھوڑ دو لوگ اس کی مخلوق پر ظلم، سیدھے ہو جاؤ۔ کل کہہ دیجئے ما سألتکم، نہیں میں مانگتا تم سے، من اجر، کسی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، فہو لکم، بس وہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، میں نہیں مانگتا تم سے۔ ان اجریہ، نہیں ہے بدلہ میرا، الا علی اللہ، مگر اوپر اللہ کے، وہ اور وہ اللہ علی کل شیء شہید، اوپر ہر ایک چیز کے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک رب میرا، یکذب، وہ ڈال دیتا ہے، بالحق، حقیقی سچ کو، اللہ جو ہے باطل پر، جھوٹ پر، حق کو جو ہے غالب کر دیتا ہے۔ علام الغیوب، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق، آ گیا حقیقی سچ، وما یبدئ، نہیں ابتدا کر سکتا، الباطل، وہ حقیقی جھوٹ، اب جو ہے جھوٹ مٹ گیا ہے، اب جھوٹ جو ہے وہ دوبارہ ابتدا نہیں کر سکتا، وما یعید، اور نہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے، غالب ہی نہیں ہو سکتا جھوٹ، اب حق غالب آ گیا ہے، اس پر جو ہے حق کے مقابلے میں جھوٹ غالب نہیں آ سکتا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ضللت، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں، فإنما، پس بے شک، اضل، میں گمراہ ہوں، علی نفسی، اوپر اپنی جان کے،
اگر تمہاری نظر میں گمراہ ہوں تو اس گمراہی کی سزا میں پاؤں گا، تم نہیں۔ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے، فَبِمَا، بس بات اس کے ہے جو یوں ہی وہی کرتا ہے الیہ طرف میری رب میرا۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، قریب، بہت زیادہ قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ فَاضِبُ، جب وہ قیامت کے دن گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، پس نہیں فوت ہونا ہوگا، نہیں گم ہونا ہوگا۔ کوئی شخص اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑا ہوا جو ہے کہیں گم نہیں ہو سکے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ پکڑے جائیں گے جگہ قریب کی سے، اللہ سے کوئی دور نہیں ہوگا، سب اللہ کے قریب ہوں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، آمنا، ایمان لائے ہم بہی، ساتھ اس دن کے، جو آخرت کے منکر تھے، دنیا میں ظالم تھے، خرمستیاں کرتے تھے، کافروں کے دوست تھے، کافروں سے محبت کرتے تھے، کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے تھے، وہ کچھ دن کہیں گے کہ اب ہم جو ہے اس قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے ہم نے اللہ کی زمین اور مخلوق و کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا، اپنا ظلم مسلط کیا تھا، لوٹ مار مسلط کی تھی، ہمارا ایمان نہیں تھا، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّا، اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّا، اور کس طرح ہوگا لَهُمْ واسن کے التنابش، حقیقی پکڑنا، اخذ کرنا، لینا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ ایمان پکڑنے کی جگہ تو دنیا تھی، آج قیامت کے دن جو ہے دنیا تو بہت دور پیچھے رہ گئی، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ایمان قبول کرنے کا دن یا نہیں ہے، دن ایمان قبول کرنے کا دن جو ہے وہ تو بہت دور رہ گیا پیچھے، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا تھا ساتھ اس قیامت کے دن کے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں یہ انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا آخرت پر کہ ہماری بھی کوئی پکڑ ہوگی، ہمارا بھی حساب و کتاب ہوگا، انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ، اور وہ ڈالتے تھے، بالغیب، ساتھ غیب کے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ یہ دنیا میں بیٹھ کر دور قیامت کا جو ہے، اس وقت جو قیامت کا دور دنیا سے دور تھا، اس قیامت کے بارے میں غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، جبکہ یہ جاہل تھے، جھوٹے وعدے کرتے تھے کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تمہیں جو ہے جنت میں لے جائیں گے، ہم تمہیں پل صراط سے گزار۔ انہوں نے نہ پل صراط دیکھا، نہ انہوں نے آخرت کی کوئی چیز دیکھی، یہ تو جانتے ہی نہیں تھے، خود نہیں جانتے تھے آخرت سے، جھوٹے دعوے کر کے جو ہے دور کی جگہ سے جو ہے وہ جو ہے اپنی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو پر ڈالتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ وحیلہ، اور حائل ہو جائے گا، بینہم، درمیان ان کے، وبین ما، اور درمیان اس چیز کے، یشتہون، جس کو وہ چاہیں گے، جس کی خواہش کریں گے کہ آج اللہ ہمارا ایمان قبول کر لے، تو اس خواہش کے اور ان کے درمیان جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا، ساری خواہشیں مٹ جائیں گی، امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ کما فعل، جس طرح کیا گیا، بیاشیائہم، ساتھ گروہوں کے، من قبل، اس سے پہلے، جس طرح دنیا میں جن قوموں پر عذاب آیا تو انہوں نے عذاب دیکھ کر جو ہے مایوسی اختیار کر لی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اس طرح یہ جو قیامت کے دن جو ہے جو خواہش کریں گے کہ آج ہمارا ایمان قبول ہو جائے، ان کی خواہش اور ان کے درمیان جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ ان کی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ جس طرح عذاب دیکھ کر قومیں گڑ گڑائیں، روئیں، چلائیں، چیخیں اللہ کے حضور، لیکن اللہ نہیں مانا، اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری نہیں کرے گا، یہ اللہ کی باغی ہے۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے دنیا میں، فی شکن، بھی شک کے، مریب، شک کرنے والے، یعنی سخت شدید شک کے اندر تھے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں، بڑے سخت قسم کا ان کو شک تھا قیامت کے بارے میں، اس لیے یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے تھے، اس لیے یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس لیے اللہ کافروں کے جو ہے فتنوں کو مسلط کرتے تھے۔ یہ ظالم جو ہے
ان کو آخر پر شک تھا، ایمان نہیں تھا ان کا۔ اگر ایمان ہوتا یہ انسان بن جاتے، اللہ کے فرما بردار بن جاتے، اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ بن جاتے اگر ان کا ایمان ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔